बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बहुत गदली हो चुकी है। जिस अंदाज में रात को एक इंटरव्यू हुआ, इमरान खान के घरेलू मामलात और निजी जिंदगी को जिस तरह सहाफती इकदार कहकर डिस्कस किया गया और इस हक में जिस तरह तबका मलामतिया के सहाफ़ियों ने दलाइल दिए, वो इंतहाई शर्मनाक था। और अब इमरान खान ने अडयाला जेल से आज खाबर मानेका और शाहजेब खानजादा को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। पिशावर हाई कोर्ट छा गई है। हमने देखा है कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स, मातहत अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इंसानी हकूक की पामालियों पर मुकम्मल खामोश हैं, लेकिन पिशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में एक बड़ा फैसला जारी किया है, बल्कि हुक्म अभी जारी हुआ है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। और नून लीग बलंडर पर बलंडर मार रही है। और आज तलाल चौधरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह पूरी नून लीग को महंगी पड़ गई है, उल्टी पड़ी है, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। नून लीग का हमेशा वतीरा रहा है कि करैक्टर असैसिनेशन के अंदर वो बड़े माहिर समझे जाते हैं। बड़े टेक्निकल तरीके से उनके जो हवारी हैं वो उनके जरिए प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि इमरान खान, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ये बड़े इखलाक से गिरे हुए लोग हैं, ये लोगों की निजी जिंदगियों को डिस्कस करते हैं, ये इल्ज़ाम तराशियां करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उससे पहले जो है वो हमने देखा है जो बड़े सियासतदान थे, बाद अज़ां इमरान खान की जो शादियां थी उनको जिस पार्टी ने बहुत इस्तेमाल किया है अपने हक के अंदर और प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर लोगों के अंदर जो यूज किया है, वो ये मुस्लिम लीग नून है। अब आप देखिए कि तलाल चौधरी जो है उससे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है और वो मशरकी इक़दार का जिक्र कर रहे हैं। वो रात जो इंटरव्यू हुआ है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। वो एक ऐसा बंदा, कम अज कम आप एक जमात हैं और आपके खोपड़ी के अंदर थोड़ा बहुत जो दिमाग है, चले शर्म हया खत्म भी हो जाए तो कुछ ना कुछ बंदा दिमाग इस्तेमाल करता है, जो जैसे आप बाकी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कम अज कम कोई चज का, कोई किरदार वाला बंदा तो बिठाएं जो ये गुफ्तगू कर रहा हो। मुमकिन है कोई भी साबिक किरदार बंदा तो इस तरह की बात कर नहीं सकता। अब एक तलाल चौधरी जिसका अपना एक तंजीम साजी का स्कैंडल वो बड़ा मशहूर हुआ और उस तंजीम साजी के बाद हमने देखा कि जिस तरीके से उन पर तशद्दुद हुआ, पिटाई हुई, फिर आज तक वो सब उसी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। और मैं एक दिन हैरान रह गया कि एक पर्सनैलिटी जो है उनमें से वो दाएं साइड पे खड़ी थी मरियम नवाज के और दूसरी बाएं साइड पे खड़ी थी। तो यानी ये खुद करैक्टर है और आप पूरी जो कम्युनिटी है और सिविल सोसाइटी वो इसको डिस्कस कर रही है इन नून लीग वालों को कि ये तंजीम साजी वाला जो बंदा है इस कुमाश का एक बद किरदार मशहूर आदमी, मुमकिन है वो ऐसा ना हो, नेक हो, लेकिन मशहूर आदमी जिसकी शोहरत एक भंड टाइप आदमी है, तो उससे आप इस तरह की गुफ्तगू करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद जो है वो क्या कर रहे हैं। फिर मरियम नवाज की शादी से लेके अब जुनेद सफदर की जो तलाक का मामला है, फिर नवाज शरीफ जो है उनकी जो सिलसिले चलते रहे, जो शहबाज शरीफ की खुफिया शादियां हैं, जिस तरह जबरदस्ती तलाकें दिलवाकर इन्होंने शादियां की। अब ये सारी जो चीजें हैं ये इस वक्त जेर बहस हैं और बजाय इसके दुनिया आप देखिए कहाँ चली गई है। हम यहाँ पे जो है वो इखलाक बाख्तगी के अंदर जो है वो यहाँ पे हम हैं। अल्लाह ताला इस पाकिस्तानी कौम पर रहम करे। लेकिन अगली जो बात है वो बड़ी आम है। इस वक्त आप देखिए कि तहरीक इंसाफ को किसी जगह सियासी एक्टिविटीज की इजाजत नहीं है। अब ये असल में एस्टैब्लिशमेंट ज़ाहिर है उसका इस पूरे मामले के अंदर सबसे आम रोल है। चूंकि वो कहते हैं वो चूंकि सामने नहीं होती, सामने तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ही होती हैं। इस वक्त निगरान हुकूमत हो, इलेक्शन कमीशन हो, तो बगैर एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के मबैन जो टकराव है ये उसी का नतीजा नजर आ रहा है। चूंकि पता है कि तकड़े उम्मीदवार अगर तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ते हैं तो इस वक्त इतनी पॉपुलर स्पोर्ट है, उन्होंने जीत जाना है, तो इसलिए उनको पीछे रखना है। और जो बाकी है नून लीग, ताकि वहां से तकड़े उम्मीदवारों को जबरदस्ती निकाला जाए, निकाल के कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, कुछ नून लीग को, कुछ पीपल्स पार्टी को, इस तरह जो है वो बंदर बांट कर दी जाए। अब ये जो सिलसिला है ये बड़ा शर्मनाक है
اور اس کے اندر جو سب سے ادارہ بڑا جس نے پاکستانی قوم کو مایوس کیا ہے، جو پاکستانی قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسوں پر ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، لیکن تنخواہیں لے رہے ہیں، اللہ تللے ہو رہے ہیں، پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، اس میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ ججز ہیں جو اس وقت پاکستانی قوم کو بڑے بھاری پڑے ہیں، چونکہ جب بھی کوئی ظلم زیادتی ہوتا ہے، آئینی قانونی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو لوگوں نے عدالتوں سے ہی رجوع کرنا ہوتا ہے، وہاں سے ہی کچھ امید ہوتی ہے کہ کوئی تو باضمیر بیٹھا ہوگا جو آئین اور قانون کے مطابق اس بدماشی کو روکے گا، لیکن وہاں تو لگتا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ وہ کلابوریشن ہو گئی ہے، آپس کے اندر سب ملے ہوئے ہیں، اور وہ ملے ہوئے اس بنا پر ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو کنارے لگانا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کم از کم یہ سٹینڈ لیے ہیں، اور وہاں پہ سپیس بھی ہے، پشتون روایات بھی ہیں، اور انہوں نے بولا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومتوں پر آج بڑے سوالات اٹھائے ہیں۔ اس سے پہلے بھی فیصلہ دیا گیا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو پھر عدالت نے طلب کیا، اور آج ایک مرتبہ پھر پشاور کے اندر تحریک انصاف نے بڑے شو کا اعلان کر دیا ہے، 1 دسمبر کو بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پولیس ظاہر ہے وہ آرام سے تو نہیں بیٹھے گی، کارروائیاں کرے گی، گرفتاریاں کرے گی، اور یہ جو بڑا جلسہ ہے، عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہے، لیکن آپ دیکھیے کتنے ڈرے ہوئے ہیں، کتنے بزدل ہیں، کتنے سہمے ہوئے ہیں، پاکستانی قوم کا جو حق رائے دہی ہے اس کا کتنا خوف ہے کہ زبردستی سے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا جو جتھا ہے اور کھاؤ قبائل ہیں وہ پاکستان پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اب آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر تحریک انصاف نے درخواست دی کہ ہم ورکرز کنونشن کرتے ہیں، ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور اس کی ہمیں اجازت نہیں مل رہی۔ اس پر آج اڈیالہ جیل سے عمران خان نے ایک تو جلسے کی منظوری دی ہے کہ پشاور کے اندر جلسہ کریں، اور ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے عام ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیوں پر غیر اعلانیہ پابندی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ نے تکڑا سٹینڈ لیا ہے۔ نگران حکومت کا کیا کام ہوتا ہے؟ سہولت فراہم کرنا یا مشکلات پیدا کرنا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن فیل ہو گئے، انتظامیہ بھی کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ اب یہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے؟ واضح طور پہ اشارہ ان کا ججز کو بھی پتا ہے کس طرح طاقتور حلقے اس پورے معاملے کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ کیوں نہ چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا جائے؟ شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے تو پھر چیف الیکشن کمشنر کس کام کے لیے ہیں؟ یہ آج ریمارکس دیے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے۔ تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہ ملنے پر پشاور ہائی کورٹ کا چیف الیکشن کمشنر کو بلانے کا اندیا دیا گیا، اور نگران حکومت کا کہا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب انتظامیہ کہتی ہے، پی ٹی آئی وکیل نے بتایا کہ اوپر سے آرڈر آیا، عدالت نے ریمارکس دیے کہ اوپر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں، انتظامیہ کچھ نہیں کہتی، تو پولیس حرکت میں آتی ہے جب تحریک انصاف یہ جلسہ کرتی ہے، تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ باقی سیاسی جماعتیں وہ کر رہی ہیں تو یہ سارا آپ کو بھی کرنے دیا جائے۔ اب اس پر 48 گھنٹے کے اندر کہا گیا ہے یہ جواب دینا ہے انہوں نے، اور الیکشن کمیشن اور نگران حکومت اور تحریک انصاف اب اس حوالے سے جلسے کرے گی، ورنہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ان کے خلاف جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کم از کم یہ جو جج ہیں انہوں نے اچھے ریمارکس دیے ہیں، عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اب جو ہے وہ آج اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کے سائفر مقدمے کی جو سماعت ہے وہ ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آج عمران خان تک جو رات کو انٹرویو کیا گیا ہے، شیر افضل مروت جو ہے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے، وکلاء ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے، پھر بشرا بیبی جو ہے وہ آج ان کی یہ ملاقات تھی عمران خان سے۔ رات کو ایک جو ہے جس طرح کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، جس طرح صحافت کی دھجیاں بکھیری گئی، جس طرح سب چور اچکے اور انتہائی غلیظ اور گھٹیا کردار مختلف شعبوں سے وہ اکٹھے ہو کے اس وقت پاکستانی عوام کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ ساری چیز جو ہے وہ آج سامنے آئی ہے۔ تو عمران خان کے سامنے شاہ زیب خان زادہ کا جو انٹرویو ہے وہ بتایا گیا ان کو، شیر افضل مروت نے بھی بتایا اور باقی جو وکلاء ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ سب جھوٹا بیان ہے، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایک شخص کو 2 مہینے پہلے گرفتار کر کے تو یہ کیا گیا ہے، پہلے اس کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، اور آئینی اور شرعی اور قانونی اعتبار سے جو ہمارا معاملہ ہے وہ ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے بشرا بی بی آلریڈی ایک انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ پہ لا چکی ہیں، لیکن اب اس کو اس پیرائے کے اندر بیان کر کے کریکٹر اسیسینیشن کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ظاہر ہے یہ جو تنزلی ہے، یہ جو گراوٹ ہے، اس پر انہوں نے یہ پہلا رد عمل دیا، اور اس کے بعد آج پہلی بشرا بی بی کے ساتھ ان کا عدالت کے اندر جو انٹریکشن ہوا ہے اڈیالہ کے اندر،
تو بیسیکلی انہوں نے کارکنوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ جو وکلاء ہیں صرف وکیل امیدوار نہیں ہوں گے بلکہ وہاں پر وکلاء کو ٹکٹ دیے جائیں گے جہاں پر ہم نے سمجھا کہ وہ جیت سکتے ہیں اور اچھی ہے ان کی اور باقی بزدل ہیں. اگر کہیں پر بھی بہادر امیدوار جو تحریک انصاف کا مشکل وقت کے اندر جو کھڑے رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ٹکٹ دیے جائیں گے اور ٹکٹس کا جو فیصلہ ہے وہ 1-2 ہفتوں کے اندر ہوگا جب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی جو ہے وہ فائنلائز کیے جا رہے ہیں. لیکن عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں حلیمہ خان وہ آج پہنچی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں بلے سے زیادہ ہم پہلے سے زیادہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ جو جیل کے اندر عدالت لگی ہے وہ بہت بڑا مذاق ہے. یہ سچی بات بتانا نہیں چاہتے. جو یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی اور یہ اسی پر عمران خان کو سزائے موت دینے پر تلے ہوئے ہیں. جج انصاف پر فیصلے دیں گے تو زبردست فیصلہ ہوگا ورنہ انصاف کی امید نہیں ہے. تو آج جس انداز کے اندر عمران خان ظاہر ہے وہاں سے وہ رد عمل دے سکتے ہیں وہ رد عمل انہوں نے دیا ہے. بہرحال جس طریقے سے پاکستان کی صحافت، سیاست، وکالت، عدالت اور تمام ادارے، بیوروکریسی سمیت سول سوسائٹی جس طریقے سے جو ہے وہ ان کو گٹر بنایا جا رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک اور گھٹیا عمل ہے. اور پھر طلال چودھری جیسے جو کردار ہیں وہ بات کرتے ہیں. پھر شریف خاندان کا ایک اپنی تاریخ ہے. پھر پارلیمنٹ سے بازار حسن کے اب بہت سارے لوگوں نے، اینکر امیر حسین نے ابھی بات کی ہے، اس کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے ہیں. جن صفوں پر گرد تھی اس کو جھاڑ کر ان کرداروں کو اب آشکار کیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے کیچڑ پھینکنے سے فائدہ نہیں ہوتا. یہ اخلاقی اجتماعی ایسی تباہی اور بربادی ہے اخلاق کی جس کے اندر کسی کو کچھ بھی بچے گا نہیں. یہ سب پر چھینٹے پڑیں گے اور یہ قوم کی اجتماعی اخلاقی بربادی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے پیچھے ہٹنا بہتر ہوگا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.